السلام علیکم دوستو. پاکستان میں 3-4 خبریں آج کل بڑی گردش کر رہی ہیں. ایک تو -1، پھر آپ کی ایویشن، اور تیسرا اپوزیشن کا جو کردار ہے. سب سے پہلے جو -1 کی بات ہے، اب یہ -1 فارمولہ ہر حکومت جب 2 سال پورے کرتی ہے تو -1 کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. اور ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ یہ -1 کی بات تبھی ہوتی ہے جب مقتدر حلقوں کے مفادات سرو نہیں ہوتے. اب وہ مقتدر حلقے کون ہیں؟ وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کون ہے مقتدر حلقے. لیکن یہ -1 فارمولہ نہیں ہے. یہ جب سے جمہوریت آئی ہے تب سے یہ -22 کروڑ چل رہا ہے. کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت آئی محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد 5 سال تک -1 سنتے آئے. پھر وہ -1 ہوا، گیلانی صاحب گئے، راجہ پرویز اشرف آئے. پھر نواز شریف کی حکومت آئی کہ جی -1. پھر نواز شریف گئے، شاہد خاقان عباسی کو اقتدار مل گیا، وزیر اعظم بن گئے. اب عمران خان کی حکومت کو 2 سال ہوئے ہیں اور ابھی پھر سے -1 کی باتیں ہو رہی ہیں. چلیں کسی حد تک تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھ بھی لیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی جو پرفارمنس ہے اس کو دیکھتے ہوئے کوئی -1 کی بات کہیں پہ سمجھ میں بھی آتی ہے. لیکن کیا یہ سب کچھ عمران خان کر رہا ہے؟ کیا یا تو آپ اس چیز کو مانیں کہ ہاں جی پاکستان کا جو اس وقت 2 سالوں میں بیڑا غرق ہوا ہے اس کے پیچھے PTI اور عمران خان ہی ذمہ دار ہیں. اگر تو آپ یہ ماننے کو تیار ہیں پھر تو یہ -1 نہیں ہونا چاہیے. پھر تو یہ فی الحال پارلیمنٹ ہونا چاہیے. آپ کو الیکشن کی طرف جانا چاہیے اور لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ فیئرلی. لیکن ہر 2-3 سال کے بعد جمہوری حکومت کے دوران آپ یہ کہیں کہ جی -1 کر دیں. PTI سے آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں، تحریک انصاف کی پالیسیز سے آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن میں کبھی بھی اس چیز کو بطور صحافی سپورٹ نہیں کرتا کہ آپ ہر 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد وزیر اعظم پاکستان کو قربانی کا بکرا بنا کر یا کابینہ کو قربانی کا بکرا بنا کر کہہ دیں چلو جی گھر جاؤ تمہاری چھٹی، اب نیا بندہ آئے گا اور وہ نیا بندہ بھی وہی کرے گا جو اس سے کروایا جاتا ہے. تو یہ -1 کی بات نہیں ہے. یہ آپ کو آئین اور قانون کی 100% امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. اس ملک کو آئین اور قانون کے تحت ہی چلایا جا سکتا ہے. کوئی اسٹیبلشمنٹ، کوئی جرنل، مطلب کوئی حوالدار اس ملک کو نہ کبھی چلا سکا ہے نہ ہی کبھی چلائے گا، چاہے وہ کاسمیٹک ڈیموکریسی ہو، چاہے وہ پیور مارشل لا ہو. آپ نے اس کے سب کے نتائج دیکھ لیے ہیں. تو یہ -1 کی بات آج کل بہت سے لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے لوگ بھی بڑے خوش ہو رہے ہیں، نون لیگ کے لوگ بھی بڑے خوش ہو رہے ہیں، آپ جیسے مجھ جیسے کم عقل لوگ بھی بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ چلو جی عمران خان کی تو چھٹی ہو جائے گی اور یہ اچھی بات ہے. لیکن ٹو بی ویری فرینک یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ سیاستدان ہی مائنس کیوں ہوتا ہے بھائی. وہ جو 3 سال ایکسٹینشن لے کے پہلے 3 سال ملک کا بیڑا غرق کیا، الیکشنز میں جو کچھ بھی ہوا وہ آپ نے دیکھا کس نے کیا، کیوں کیا، کس طرح کیا. اس کے بعد پھر آپ یہ کہیں کہ سارا ملبہ آپ سیاسی جماعت پہ ڈال دیں. میں پھر بھی کہہ رہا ہوں تحریک انصاف سے بہت اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن یہ تحریک انصاف کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جس طرح میاں نواز شریف پٹنے کے بعد، جیل جانے کے بعد، ذلیل و خوار ہونے کے بعد اب وہ ماشاءاللہ مومن ہو گئے، جمہوریت پسند ہو گئے ہیں. کل کو آپ نے بھی جمہوریت پسند ہونا ہے. آپ آج اقتدار میں ہیں اور عمران خان کے اندر یہ گٹس ہیں. میں سمجھتا ہوں عمران خان کے اندر یہ گٹس ہیں کہ عمران خان کھڑے ہو کر ریزسٹ کر سکیں اور کہیں کہ جی نہیں، انف از انف، اور سیاسی جماعتوں کو ساتھ لیں، بیٹھیں، ایک نئے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ بات کریں اور ایک نئے چارٹر آف ڈیموکریسی کو امپلیمنٹ کریں. بلکہ یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ جنرل کو 6 سال آپ اقتدار دے دیں. مطلب اقتدار ہی دینا ہوا نا. باجوہ صاحب 3 سال کے بعد مطلب پوری فوج میں کوئی قابل جنرل نہیں تھا جس کو آرمی چیف بنایا جائے. آپ کو کورٹ تک جانا پڑا، آپ کو ججوں سے منوانا پڑا، پھر آپ کو جو ہے وہ اسمبلی میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے اور وہ بل پاس کیا گیا نام نہاد ملکی سالمیت کے نام پر.
کیا وہ سارے جنرل جو تھے، جو سینئر ترین جنرل تھے، کیا وہ اتنے گئے گزرے تھے کہ وہ باجوہ صاحب کو ریپلیس نہ کر سکیں؟ ایک ڈیو پروسیس ہونا چاہیے، لیکن آپ اس ڈیو پروسیس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ہر 2 سال کے بعد آپ کہتے ہیں چلو جی وزیر اعظم صاحب گھر جاؤ، چھٹی ہو گئی، تسی کر لیا جو تسی کرنا سی۔ اچھا، دوسری بات، آپ نے دیکھا کہ ایویشن کا جو معاملہ ہے، بڑی بدنامی ہو رہی ہے پوری دنیا میں، اور نیو یارک میں جو روزویلٹ ہوٹل ہے، اب اس کو بیچنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ روزویلٹ ہوٹل مشرف نے بیچنے کی کوشش کی، یہ روزویلٹ ہوٹل نواز شریف کے دور میں، پچھلے دور میں بکنے کی کوشش کی گئی، لیکن پھر یہی تحریک انصاف تھی جس نے بڑا شور ڈالا کہ جی یہ تو سارے اثاثے بیچ رہے ہیں اور سارا کچھ اس طرح ہو رہا ہے، اور اب پھر تحریک انصاف اس روزویلٹ ہوٹل کو بیچنا چاہ رہی ہے۔ کیوں؟ کہ سیدھی بات ہے کہ کسی نے خریدنا ہے، کوئی اپنا ہے، کوئی دوست ہے، کوئی یار ہے، اس کو گفٹ کرنا ہے، تو اور کوڑیوں کے دام پہ آپ بیچ دیں، ملکی اثاثے آپ بیچتے جائیں اور کوئی آپ سے پوچھنے والا نہ ہو، تو اس پر بھی عوام کو سوچنا چاہیے۔ اور تیسری بات میں کہوں گا کہ اپوزیشن یہ تقریریں بڑی کرتے ہیں، بلاول صاحب ہوں، شہباز شریف ہوں، یا دوسرے جتنے بھی ہیں، ٹی وی پہ آ کے یہ بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں، لیکن جب واقعی میں گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دینے کی ضرورت ہوتی ہے تو سندھی میں کہتے ہیں ککڑ تھی دا ونن، تو یہ سارے مرغے بن جاتے ہیں، اور ان کو مرغا بنایا جاتا ہے، اور ان کو مرغا بنانے والے وہی ہیں جو آج کل -1 کے شوشے، -1 کی چمگوئیاں آپ کے کانوں میں کر رہے ہیں۔ اور جب بھئی آپ اپوزیشن کر رہے ہیں، جب آپ اتنے ہی بیزار ہیں، آپ کے پاس نمبرز بھی پورے ہیں، آپ لوگوں سے بات کر کے اور اس حکومت کو ڈیموکریٹکلی آپ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، لیکن جب وہ دینے کا وقت آتا ہے تو اسمبلی میں بچے غیر حاضر ہوتے ہیں، ووٹ پورے نہیں ہوتے اپوزیشن کے پاس۔ تو یہ سارا جب تک آپ جمہوریت پہ مسلسل عمل نہیں کریں گے، جب تک آپ جمہوریت کو ہی اس ملک کے مستقبل کے ساتھ کنیکٹ نہیں کریں گے، تب تک آپ بھلے فرشتے بھی لے کر اقتدار میں بٹھا دیں، لیکن وہ کنٹرولڈ فرشتے ہوں گے جن کو کوئی دوسرے زمینی فرشتے کنٹرول کر رہے ہوں گے۔ وہ سارے آپ سے فیصلے لیتے ہیں، اپنے مفادات کے سارے کام لیتے ہیں، نہ ان کا کبھی آڈٹ ہونا ہے، نہ ان کی کبھی جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے، نہ ان کا کبھی حساب کتاب ہونا ہے۔ انہوں نے آنا ہے، اس ملک میں جو ان کا جی کرے گا وہ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ خاص طور پر ریٹائر ہوں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو آپ نے 30 سال 40 سال سے میڈیا کے ذریعے کرپٹ بولا، وہ آج بھی پاکستان میں ہیں، اور جن لوگوں کو آپ نے صرف 3 سال کے لیے آتے ہیں، 6 سال رہتے ہیں، اور آپ ان کو جو ہے وہ فرشتے بنا کے پیش کرتے ہیں، ان کی شان میں بڑے بڑے نغمے گاتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے دوسرے دن کوئی امریکہ چلا جاتا ہے، کوئی دبئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی اپنا آسٹریلیا میں بیٹھا ہوا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں جی یہ تو، پھر ہم سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں کہ جی شوکت زرداری غدار ہے، کیونکہ وہ سچ بول رہا ہے، کیونکہ وہ اس ملک کے لیے بات کر رہا ہے، کیونکہ وہ آپ کو وہ حقائق بتا رہا ہے جو حقیقت ہیں، جو کہ آپ پاکستانی میڈیا پہ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ کر سکتے ہیں، لیکن کوئی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، برائے مہربانی اس جھانسے میں نہ آئیں۔ تحریک انصاف کے دوستوں، پیپلز پارٹی کے دوستوں، نون لیگ کے دوستوں، اس جھانسے میں نہ آئیں کہ جی چلو ایک وزیر اعظم کی چھٹی ہونے جا رہی ہے آنے والے دنوں میں، اور ابھی پنگا پڑ گیا ہے، گھر میں جو ہے وہ جھگڑا ہو گیا ہے، اور چلیں جی مٹھائیاں بانٹیں۔ اسٹاپ دس۔ نہ عمران خان خود کچھ اس نے کیا ہے، نہ ہی عمران خان کے اوپر آپ یہ سارا ملبہ ڈال سکتے ہیں۔ میں نقاد ہوں پی ٹی آئی کا، مجھے پی ٹی آئی کی بہت سی باتوں سے اختلاف ہے، لیکن ایز اے ڈیموکریٹک پرسن، ایک جمہوری سوچ رکھتے ہوئے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کتنے وزیر اعظموں کی چھٹی کریں گے؟ آپ کتنے وزراء اعظم کو آپ گھر بھیجتے رہیں گے؟ آپ ان کو گھر کیوں نہیں بھیجتے جو آپ کے وزیر اعظم کو کٹ پتلی بناتے ہیں؟ آپ ان کے خلاف کیوں متحد نہیں ہوتے؟ اس میں کوئی غداری نہیں ہے، اس میں کوئی ملک دشمنی نہیں ہے۔ وہ جو میرے ملک کے مستقبل کے ساتھ کھیلے اور صرف اپنے ذاتی مفاد کے لیے ابیوز آف پاور کرے، اس سے بڑا ملک دشمن کوئی نہیں ہے، چاہے وہ اس نے 100 جنگیں لڑی ہوئی ہوں، چاہے وہ کتنا بھی بڑا سپاہی کیوں نہ ہو۔ فوجی جو فرنٹ لائن پہ ہیں، دفاع کر رہے ہیں ملک کا، ان کے لیے عزت ہے، احترام ہے، لیکن ان کے لیے ہم جو ہے وہ عزت اور احترام کیسے کریں
جو ہر 2 سال کے بعد ہمارے الیکٹڈ وزیر اعظم کی چھٹی کروا دیں, سارا ملبہ سیاست دانوں پہ ڈال دیں اور خود بیٹھ کے جی وہ عیش کریں, وہ ایکسٹینشنیں لیتے رہیں اور وہ اس ملک کی باغ دوڑ غیر قانونی طور پر کاسمیٹک ڈیموکریسی کے نام پر وہ سنبھالتے رہیں, اور پھر کہیں کہ جی دیکھو یہ سویلین بلڈی ہیں, دے ڈونٹ نو ہاؤ ٹو رن دا کنٹری. وائی ڈونٹ یو لیٹ دیم رن دا کنٹری؟ آپ سویلینس کو ملک چلانے کیوں نہیں دیتے؟ کب تک آپ اس نام نہاد قومی سالمیت اور نیشنل سیکیورٹی کے نام پر, جس کی آج تک نہ کوئی تشریح کر سکا ہے, جس کو آج تک نہ کوئی ایکسپلین کر سکا ہے, اگر میرا سچ برا لگ جائے تو میں ملک دشمن ہوں, اگر میری کوئی بات کڑوی ہو سچی ہو تو میں ملک دشمن ہوں, میں غدار ہوں. تو بھائی پہلے یہ پیرامیٹر طے کریں کہ کون جو ہے وہ غداری کے زمرے میں آتا ہے اور کون حب الوطنی کے زمرے میں آتا ہے. کون کیا آئین جس کو غدار کہتا ہے اس کو بچانے کے لیے ججوں تک کو پاگل قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے, اور جس آئین کے تحت جس حکومت نے جس اسمبلی نے جس نے اپنا ٹرم پورا کرنا ہے, وزیر اعظم نے, گورنمنٹ نے, ایک پولیٹیکل سسٹم ہمارا طے ہے. اکارڈنگ ٹو آور اون کانسٹیٹیوشن ہمارے پاس پولیٹیکل ڈیموکریٹک پیرامیٹرز آئین کے اندر موجود ہیں. تو یہ -1 فارمولہ میں سمجھتا ہوں یہ جمہوری نظام کو گالی کے برابر ہے کہ کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ -1. اب عمران خان صاحب نے اس نے اسمبلی میں کہا جی میرے مائنس ہو جانے سے کچھ نہیں ہوگا, آپ پھر بھی نہیں بچیں گے. میں کہتا ہوں یہ احمقانہ اسٹیٹمنٹ ہے وزیر اعظم کی کہ آپ پھر بھی نہیں بچیں گے. اٹ مینس کہ وزیر اعظم نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ کہا کہ میں کچھ نہیں کر رہا ہوں, کرنے والا کوئی اور ہے, اور سمجھتے بھی سب ہیں لیکن ڈرتے ہیں بھائی, اس لیے ڈرتے ہیں کہ کرپٹ ہے. لیکن عمران خان جو ہم سب سمجھتے ہیں کہ وہ کرپٹ نہیں ہے, تو بھائی کم از کم عمران خان صاحب کو تو کھڑے رہنا چاہیے, ڈٹ جانا چاہیے, اور ان کو اس جمہوری نظام کو بچانے کے لیے, یہ نہیں کہ جی وزیر اعظم چلا جائے. بھائی وزیر اعظم کیوں جائے؟ اگر وزیر اعظم نااہل ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پیچھے جو پوری فوج ہے وہ نااہلوں کی فوج ہے نا. پھر تو آپ سب کو جو ہے وہ وزیر اعظم خود نہ جائیں نا, وہ اپنی اسمبلی ڈیزالو کریں, الیکشن کال کریں اور لوگوں کو فیئرلی ڈیسائیڈ کرنے دیں. یہ کہہ دینا کہ جی ہر 2 سال کے بعد آپ وزیر اعظم چینج کریں گے. جنرل 2 بار ایکسٹینشن لیتا ہے لیکن وزیر اعظم 2 سال بھی نہیں ٹکتا. یہ کیا مذاق لگایا ہوا ہے آپ نے؟ اگر جمہوریت ہے تو پھر جمہوریت ہونی چاہیے, اور جمہوریت اپنے پورے اپنی فل اتھارٹی کے ساتھ ہونی چاہیے. 20 گریڈ کا 21 گریڈ کا افسر وزیر اعظم کو جب سلوٹ مارے تو وہ سلوٹ آئین پاکستان کو مارے. یہ نہیں کہ آئین تو آپ نے رکھا ہوا ہے جوتے کی نوک پہ اور آپ سلوٹ ٹھکا ٹھک منافقانہ سلوٹ مارے جا رہے ہیں, اور آپ نے کٹ پتلی بنایا ہوا ہے ہمارے وزیر اعظم کو. آئی تھنک دس شوڈ اسٹاپ. اب یہ گند پاکستان میں بند ہونا چاہیے, کیونکہ 70 سال سے اس ملک کا مسئلہ یہی رہا ہے. جب بھی اب جیسے چھوٹا سا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں, اس میں کوئی تعصب نہیں ہے, سارے ادارے میرے اپنے ادارے ہیں. آئی ایم اے پراؤڈ پاکستانی. مجھے بھی پاکستان سے اتنا پیار ہے جتنا کسی وردی پہننے والے کو ہے. لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. سندھ پولیس کی اگر گاڑی خراب ہو اور 4 سپاہی اس کو دھکا دے رہے ہوں تو پورا میڈیا کہتا ہے کہ جی یہ سائیں سرکار دیکھ لیں جی کیا حالت ہے, سائیں سرکار سست ہو گئی, سائیں سرکار کا بیڑا غرق ہو گیا. لیکن جب وہی سندھ پولیس کے 2 سپاہی دہشت گردوں کے اتنے بڑے حملے کو ناکام بناتے ہیں تو خام خواہ عبداللہ دیوانے کی طرح ڈی جی رینجرز آ کے کہتا ہے کہ جی ہم نے کر دیا. اور بھائی تم تھے کہاں؟ تم تو آئے ہو آخر میں, جب دیگ پک گئی, جب کھانے کا وقت آیا تم آ گئے اوپر دیگ کا ڈھکن کھولنے, اور تم لے رہے ہو سارا کریڈٹ. پاکستان پولیس, یار اتنی منافقت تم اس ملک میں چلاؤ گے؟ آئی تھنک سب کو اس پہ بات کرنی چاہیے, سب کو. یہ 22 کروڑ عوام کو تو گم نہیں کیا جا سکتا نا. 22 کروڑ عوام, آپ کے پاس 22 کروڑ ویگوز تو نہیں ہے کہ 22 کروڑ ویگو آئے اور 22 کروڑ بندوں کو غائب کر دے, تو بچے گا کیا؟ تو ایوری بڈی شوڈ اسٹینڈ اپ اگینسٹ دس ٹائرنی. میں اس کو کہتا ہوں یہ ٹائرنی ہے, یہ ایک ایسی بات ہے, یہ ایک ایسا نظام بن چکا ہے پاکستان میں کہ ہر کوئی خوف میں رہ رہا ہے. بھائی آپ اس خوف سے نکلیں. یہ ملک ہم سب کا اتنا ہی ہے جتنا اس تنخواہ دار وردی والے کا ہے. لیکن کیوں آپ نہیں بات کرتے؟ میں سیاستدانوں سے کہتا ہوں آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ مراد علی شاہ صاحب کے اوپر اگر غلط خراب کیسز ہیں, جعلی کیسز ہیں, تو وہ کورٹس
نے فیصلہ کرنا ہے. مراد علی شاہ بول سکتا ہے, وزیر اعلیٰ سندھ ہے, تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تم بولو. عمران خان وزیر اعظم ہے, آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے آپ بولیں. آپ کیوں چپ ہیں؟ آپ کیوں نہیں بتاتے آپ کی عوام کو کہ بند کمروں میں آپ کو کس طرح دھمکایا جاتا ہے, بند کمروں میں آپ کے ساتھ کیا عشر ہوتا ہے؟ آپ کیوں نہیں بتاتے عوام کو؟ اسمبلی میں آ کے کہتے ہیں, اپوزیشن کو ہی آپ تڑی دے رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ کی جان نہیں چھوٹنی, میں چلا بھی جاؤں, میں مائنس بھی ہو جاؤں تو آپ کی جان نہیں چھوٹنی. کیوں نہیں چھوٹنی بھائی؟ صرف کیا ہم لوگ ہی غدار ہیں؟ صرف ہم سویلینز ہی برے ہیں, ہم ہی کرپٹ ہیں, ہم ہی چور ہیں, ہمارا ہی احتساب ہوگا اور کسی کا نہیں ہوگا؟ جو لوگ فیل ہوتے رہے, جو کارگل میں فیل ہوئے, جو 71 میں فیل ہوئے, اور جو آج تک فیل ہو رہے ہیں, مطلب ان کا کوئی احتساب نہیں ہوگا. احتساب ہونا ہے تو صرف سویلینز کا ہونا ہے. آئی تھنک دس شوڈ اسٹاپ. اور اپوزیشن کو اور حکومت کو مل کر اس جمہوری سسٹم کو مضبوط کرنا چاہیے. یہ کسی فرد کا نظام نہیں ہے, یہ ملک کے مستقبل کا ضامن ہے. یہ جمہوری نظام, آپ کا آئین, آپ کا کانسٹیٹیوشن, اس میں کانسٹیٹیوشن کی بالادستی کی بات کرنا کوئی غداری نہیں ہے. آپ کے الفاظ سخت ہو سکتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غدار ہیں. اگر آپ میری بات سے متفق ہیں تو میری اس بات کو وہاں تک پہنچائیں جہاں تک یہ پہنچ سکتی ہے. آپ کا بہت شکریہ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.